الحمد للہ وکفى وسلام علی عباده الذین اصطفى اما بعد. محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پچھلے ہفتوں سے آپ حضرات کی خدمت میں باب الیقین و توکل کے تعلق سے قرآنی آیات آ رہی تھی، ان کی مختصر تفاسیر بھی آپ حضرات کی خدمت میں پیش کی جا رہی تھی. آج ہم مستقل طور پر احادیث کا سلسلہ شروع کرنے جا رہے ہیں، اور اس کی جو پہلی حدیث ہے طویل حدیث ہے اور بہت ہی اہم حدیث ہے، جو سننے سے اس سے بڑھ کر عمل کرنے سے تعلق رکھتی ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما روایت بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میرے سامنے امتوں کو پیش کیا گیا. میں نے دیکھا ایک نبی ہے، ان کے ساتھ ایک چھوٹی سی جماعت ہے، اور ایک نبی کو دیکھا جن کے ساتھ صرف ایک آدمی یا دو آدمی ہیں، اور بعض نبی وہ بھی تھے جن کے ساتھ کوئی امتی نہیں تھا. اچانک میری نظر ایک بہت بڑے لشکر پر پڑی، تو میں نے گمان کیا انہم امتی، کہ یہ میری امت ہو سکتی ہے. لیکن مجھ سے کہا گیا یہ موسیٰ علیہ السلام کی قوم ہے. وَلَكِنْ انظُرْ إِلَى الْأُفُقِ، لیکن آپ اوپر کی جانب دیکھیے، افق میں دیکھیے. تو میں نے اوپر دیکھا، فَإِذَا سَوَادٌ عَظِيمٌ فَقِيلَ لِي هَذِهِ أُمَّتُ، تو میں نے پھر وہاں پر دیکھا تو اتنا بڑا لشکر تھا، پھر مجھ سے کہا گیا یہ آپ کی امت ہے. اور ان کے ساتھ 70,000 وہ لوگ تھے جو جنت میں داخل ہونے والے ہیں. 70,000 لوگ ان کے ساتھ ایسے ہوں گے جو جنت میں داخل ہوں گے بغیر حساب کے، بغیر عذاب کے. ثم نہض فدخل منزلہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات بیان فرمائی. اس کے بعد پھر آپ فوراً گھر میں تشریف لے گئے. تو پھر اب صحابہ کے آپس میں باتیں ہونے لگیں کہ جو لوگ 70,000 ہیں جنت میں جائیں گے بغیر حساب کے، بغیر عذاب کے، کون لوگ ہو سکتے ہیں؟ طرح طرح کی باتیں، مختلف باتیں صحابہ نے ایک دوسرے سے کہیں. بعد نے کہا ہو سکتا ہے یہ وہ لوگ ہوں جن کی پیدائش اسلام میں ہوئی ہو اور اللہ کے ساتھ انہوں نے کسی کو شریک نہ ٹھہرایا ہو. بعض لوگوں نے طرح طرح کی باتیں کہیں. پھر اسی دوران نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم واپس تشریف لائے. پھر آپ نے پوچھا ما الذی تخوضون فیہ، کیا باتیں تھی جو ہو رہی تھی میرے جانے کے بعد؟ تو صحابہ نے بتا دیا کہ اس طرح کا مسئلہ ہے. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پر جو بات بیان فرمائی وہ اس باب سے تعلق رکھنے والی ہے. وَهُمُ الَّذِينَ لَا يَرْقُونَ وَلَا يَسْتَرْقُونَ وَلَا يَتَطَيَّرُونَ وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ، کہ جو 70,000 لوگ ہیں جو جنت میں بغیر حساب کے، بغیر عذاب کے داخل ہوں گے، وہ لوگ ہیں جو نہ تعویذ کرتے ہیں نہ کرواتے ہیں، دم کرتے ہیں نہ کرواتے ہیں، اور بدفعلی نہیں لیتے، اور اپنے رب پر ہی وہ بھروسہ رکھتے ہیں. تو اسی دوران اتنا کہنا تھا، فقام عکاشہ، کہ حضرت عکاشہ رضی اللہ عنہ کھڑے ہو گئے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے درخواست فرمائی ادعو اللہ ان یجعلنی منہم، کہ آپ میرے لیے دعا فرمائے کہ میرا شمار بھی ان 70,000 لوگوں میں سے ہو. تو آپ نے فرمایا انت منہم، تمہارا شمار ان میں سے ہو گیا ہے. پھر دوسرا آدمی کھڑا ہوا، اس نے کہا میرا نام بھی آپ وہ کر دیجئے، اس میں شمار کر دیجئے. آپ نے کہا سبق کبھا عکاشہ، کہ عکاشہ نے سبقت لی ہے، وہ سبقت آپ سے لے گئے. تو یہ تھی حدیث جو بخاری اور مسلم میں منقول ہے، وہاں پر درج ہے. اس حدیث سے بہت سی باتیں ہم کو معلوم ہوتی ہیں. پہلی بات کہ جو امت آپ حضرات کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کی گئی، یہ کب ہے؟ یہ معراج کے موقع پر ہو سکتا ہے. اس میں دو باتیں کہی گئی ہیں. یا تو یہ معراج کے موقع پر ہے جب آپ کو وہاں پر سیر کرائی گئی تھی جنت کی، جہنم کی. اور بعض نے کہا یہ خواب کا بھی مسئلہ ہو سکتا ہے، خواب کی بات ہو سکتی ہے، کیونکہ انبیاء کے جو خواب ہوتے ہیں بالکل سچے ہوتے ہیں. تو بہرحال جو بھی ہو، لیکن آپ کے سامنے یہ امتیں پیش کی گئی تھی، آپ نے جو نظارہ کیا ہے صلی اللہ علیہ وسلم.
تو اس کے اندر اہم بات یہ ہے، آپ نے فرمایا کہ میں نے ایک نبی کو دیکھا جن کے ساتھ ایک مختصر سی جماعت تھی، اور ایک نبی کو دیکھا جن کے ساتھ صرف ایک آدمی یا 2 آدمی تھے۔ یہ اصل پوائنٹ کی بات ہے۔ دعوت کا کام کرنے والوں کے لیے، دین کی نشر و اشاعت کرنے والوں کے لیے، تبلیغ کا کام کرنے والوں کے لیے یہ حدیث گویا کہ ایک تسلی کا سامان ہے کہ وقت کے نبی کے پاس ان کی امت میں صرف 2 افراد ہیں ان کو ماننے والے، اللہ پر ایمان لانے والے، نبی کی رسالت کو ماننے والے، لیکن نبی نے اپنے کام کو چھوڑا نہیں ہے۔ تو دعوت کا کام وما علینا الا البلاغ المبین، جو دین لوگوں تک پہنچانا ہے یہ ہمارے ذمے ہے، منوانا نہیں ہے۔ دعوت دینا ہمارا کام ہے، ہدایت دینا اللہ کا کام ہے۔ اللہ رب العالمین کا فرمان ہے انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء، کہ آپ جس کو چاہے ہدایت نہیں دے سکتے، ہدایت دینے کا کام تو اللہ کا ہے، واللہ یہدی من یشاء، جس کو چاہتا ہے اللہ ہدایت سے نوازتا ہے۔ تو پہلی بات تو ہم یہ سمجھیں، جو بھی دعوت کا کام کر رہے ہیں انہیں تسلی رکھنی چاہیے، ہمارا کام پہنچانا ہے، جہاں تک ہو سکے مکمل پہنچانے کی کوشش کرنا ہے۔ اس کے بعد کا جو مرحلہ ہے وہ اللہ رب العالمین کا ہے کہ ان کو ہدایت دینا ہے یا نہیں دینا ہے، ہمیں اپنی ذمہ داری پوری ادا کرنی ہے، ایک بات۔ دوسری بات جو یہاں سے یہ ہم کو معلوم ہوتی ہے کہ جنت میں جو لوگ جائیں گے ان میں سے ایک جماعت بڑی ایسی ہوگی، 70,000 لوگ وہ ہوں گے جو بغیر حساب کے، بغیر عذاب کے جنت میں داخل ہوں گے۔ دیکھیے یہاں پر 70,000 کا جو لفظ ہے، this is not a specific number of 70,000. It just to make understand the majority of believers who enter the Jannah. کہ یہاں پر صرف یہ بتانا مقصود ہے کہ جنت میں جانے والوں کی اکثریت ایسی بھی ہوگی جو بغیر حساب و کتاب کی جائیں گے۔ یہاں پر صرف 70,000 مراد نہیں ہے، یہ یہاں پر تکثیر کے لیے ہے، زیادتی، کثرت کو بتانے کے لیے، میجورٹی کو بتانے کے لیے ہے۔ جیسے ہم اپنے باتوں میں، کلام میں یوز کرتے ہیں، استعمال کرتے ہیں کہ میں نے اس سے یہ بات 1000 مرتبہ کہی، حالانکہ وہ بات 1000 مرتبہ کہی نہیں ہوتی ہے، لیکن وہ ایک کثرت کو بتانا ہے، میں نے بارہا کہا ہے، بہت زیادہ مرتبہ میں نے بات کہی ہے۔ تو اس کا یہی مطلب ہے، 70,000 کا مطلب صرف اسپیسیفک پرٹیکولر 70,000 نہیں ہے، بلکہ یہ ایک کثرت کو بتانا ہے، زیادتی کو بتانا یہاں پر مقصود ہے۔ تو جو لوگ جائیں گے وہ 4 صفات کے حاملین ہوں گے، جن کے اندر 4 صفات ہوں گی وہی جنت میں بغیر حساب کے، بغیر عذاب کے جائیں گے۔ وہ 4 چیزیں کیا؟ لا یرقون، پہلی ان کی صفت ہے ڈونٹ میک رقیہ، کہ وہ دم نہیں کرتے۔ ولا یسترقون، نہ کسی سے دم کرواتے ہیں، دوسری چیز ہو گئی۔ تیسری چیز ہے ولا یتطیرون، وہ کسی طرح کی بدشگونی اور بدفعلی کے کام میں ملوث نہیں ہوتے ہیں۔ چوتھی چیز ہے وہ علی ربہم یتوکلون، کہ ان کا جو ایمان ہے، ان کا جو یقین ہے، توکل ہے، ان کا جو ٹرسٹ ہے وہ اللہ رب العالمین کی ذات پر ہے۔ یہ 4 چیزیں ہوں گی تو بغیر حساب کے، بغیر عذاب کے مومنین جنت میں داخل ہوں گے۔ ولا یتطیرون، جو پہلی 2 باتیں ہیں، نہ دم کرتے ہیں نہ دم کرواتے ہیں۔ یہاں پر حضرت شیخ محدث عبدالحق محدث دہلوی رحمہ اللہ نے بڑی اچھی بات کہی ہے کہ زیادہ صحیح بات اس حدیث کے تعلق سے یہ ہے کہ اس جھاڑ پھونک سے، دم سے مراد زمانہ جاہلیت کے وہ جھاڑ پھونک ہیں جن کے اندر محض شرک بھرا ہوتا تھا، جس کا کتاب و سنت سے کوئی واسطہ نہیں ہوتا تھا۔ اس جھاڑ پھونک سے، اس منتر سے وہ مراد ہے۔ جو قرآنی آیات سے دم ہوتا ہے، دم کرواتے ہیں، دم کرتے ہیں، وہ چیز میں شامل نہیں ہوگی، وہ چیز اس میں شامل نہیں ہوں گی، کیونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ سورہ فاتحہ میں کئی بیماریوں کی شفا ہے۔ تو یہ جو ترغیب ہے یہ اسی لیے ہے کہ جو دوسری چیزیں ہیں جن میں شرکیہ کلمات ہے، شرکیہ منتر ہیں، ان سے بچتے ہوئے اگر کوئی یہ دم کرواتا ہے تو پھر یہ اس میں شامل نہیں ہوگا جس کی یہاں پر نفی کی گئی ہے۔ تو نہ دم کرتے ہیں شرکیہ، نہ دم کرواتے ہیں۔ تیسری بات، بدشگونی نہیں کرتے۔ عرب میں ہوتا یہ تھا ولا یتطیرون، طیر کہتے ہیں پرندے کو، کہ وہ کوئی کام کرنے جا رہے ہوتے ہیں تو سب سے پہلے وہ اس کو اندازہ لگاتے ہیں کام صحیح ہے کہ نہیں۔ تو اس کا طریقہ یہ ہوتا تھا کہ ایک پرندہ لیتے تھے، اس کو اس طرح اڑاتے تھے۔ اگر پرندہ داہنے جانب جاتا تو سمجھتے کام اچھا ہونے والا ہے، اس کام کو کرتے۔ اگر پرندہ بائیں جانب چلا جاتا تو پھر وہ اس کام کو نہ کرتے، اسے مطلب بہت ہی بدفعلی اس سے لیتے۔
تو یہاں پر یہ بات بیان کی جا رہی ہے کہ توکل اللہ پہ رکھنا ہے، پرندے کے ادھر بائیں دائیں جانے سے کچھ نہیں ہونے والا، ہوتا ہے اللہ کے کرنے سے۔ تو یہاں پر وہ ایک غلط عقیدے کی تردید کی گئی ہے۔ اگر آج کل بھی یہ چیز پائی جاتی ہے تو یہ چیز ایک شریعت کے خلاف ہے۔ آخری بات، وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ، ان کا بھروسہ اللہ پر ہے۔ بارہا بات کہی گئی ہے، اللہ پر توکل کا مطلب اسباب کو اختیار کر کے اللہ پر بھروسہ کرنا ہے، اونٹ کو باندھ کر اللہ پر بھروسہ کرنا ہے، اونٹ کو چھوڑ کر نہیں، جو کہ حدیث میں صراحت کے ساتھ ہمیں بات معلوم ہوئی ہے۔ تو دعا کریں کہ جو 4 باتیں بیان کی گئی ہیں اللہ تعالی ہمیں بھی ان 70,000 کی جماعت میں شامل فرمائے جو جنت میں بغیر حساب کے بغیر عذاب کے داخل ہوں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔